بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم۔ حضرات، ہم لوگوں نے پچھلے سبق میں کلمہ یعنی مفرد کے تعلق سے کچھ پڑھا تھا۔ مفرد جس کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اس کی 3 قسمیں بتائی گئی تھیں: اسم، فعل اور حرف۔ اور پھر وہاں پر انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہم 3 بحثیں پیش کریں گے اور ان تینوں ابحاث میں انہی تینوں اقسام سے یعنی اسم، فعل اور حرف سے گفتگو کریں گے۔ تو دیکھیے، آج ہم لوگ بحث اول پڑھیں گے جو اسم کے بیان میں ہے۔ مؤلف حفظہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: المبحث الاول الاسم، پہلی بحث اسم کے بیان میں ہے، یعنی جو 3 بحثیں تھیں ان میں سے پہلی بحث میں اسم کا بیان ہوگا، اسم کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ تو اب اس میں سب سے پہلے وہ اسم کی تعریف کریں گے، یہ بتائیں گے کہ اسم کسے کہتے ہیں، پھر اس کی چند مشہور اور ظاہر و باہر علامتیں بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر اسم کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کس وجہ سے اسم کو اسم کہتے ہیں، یہ بتائیں گے۔ یہ ہوا اس بحث کا خلاصہ۔ دیکھیے، اب ہم اس بحث کو پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسم کی تعریف فرماتے ہیں، کہتے ہیں: الاسم هو كلمة تدل بنفسها على معنى مستقل بالفهم غير مقترن وضعا بزمان من الأزمان الثلاثة الماضي والحال والمستقبل كهند وهلال وشمس وتمرة ومجد وتجربة۔ اسم وہ کلمہ ہے جو بذات خود کسی ایسے معنی پر دلالت کرے جو سمجھے جانے میں مستقل ہو، ساتھ ہی ساتھ تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ بھی وہ مقترن اور متصل نہ ہو۔ وہ 3 زمانے ہیں: ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، حال موجودہ زمانہ، والمستقبل اور آنے والا زمانہ۔ دیکھیے، بالکل واضح ہے یہ عبارت، ترجمہ سے اور بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب انہی کی مثال پیش فرماتے ہیں۔ دیکھیے، ایسے کلمات پیش فرمائیں گے مؤلف مثال میں کہ جن کا معنی بالکل مستقل ہے۔ مستقل بالفہم، مستقل بالمفہوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا معنی ایسا ہو کہ ان کو سمجھنے میں کسی دوسرے حرف یا کسی اسم کو اس کے ساتھ ملانے کی ضرورت پیش نہ آئے، بلکہ خود اسی کلمہ سے اس کا معنی ہم سمجھ لیں اور کسی دوسرے لفظ یا حرف کو اس میں ملانے کی ضرورت پیش ہی نہ آئے۔ تو دیکھیے، اس کی مثال پیش فرماتے ہیں: ہند۔ ہند کسی کا نام ہو اگر تو فوراً اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ فلاں اس سے مراد ہے۔ اسی طرح ہلال، ہلال مانے چاند۔ دیکھیے، ہلال مانے چاند ہوتا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ہم اس میں کچھ ملائیں گے تب ہم کو ہلال کا معنی چاند سمجھ میں نہیں، جیسے ہی لفظ ہلال ہم دیکھیں گے تو فوراً ہمیں چاند سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طرح شمس مانے سورج، تمرہ مانے کھجور، مجد مانے بزرگی، تجربہ مانے تجربہ جانتے ہیں۔ دیکھیے، اب اسم کی علامتوں کا بیان آ رہا ہے کہ اسم کی علامتیں کیا ہیں۔ تو اسم کی بہت ساری علامتیں ہیں، لیکن یہاں مؤلف ایسی علامتیں بیان فرمائیں گے کہ جو مشہور اور ظاہر و باہر ہیں اور عام طور پر جن سے اسم کی پہچان ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے، فرماتے کہ علاماتہ، اس کی یعنی اسم کی علامتیں۔ اب اس کا بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں: للاسم علامات کثیرۃ تختص به وتدل علیہ ابرزها واشہرها ما یأتی۔ یعنی اسم کی بہت سی علامتیں ہیں
جو اس کے ساتھ یعنی اسم کے ساتھ خاص ہیں اور اس پر یعنی اسم پر دلالت کرتی ہیں، اسم کے بارے میں بتاتی ہیں۔ ان میں سے ابرزها یعنی سب سے ظاہر و باہر، اشہرها اور سب سے زیادہ جو مشہور ہیں، ما یاتی وہ ہیں جو آ رہی ہیں نیچے۔ دیکھیے اب بیان فرماتے ہیں الاول دخول الف لام غیر الموصولہ، یعنی کسی لفظ پر الف لام غیر موصولہ کا داخل ہونا، جیسے بتاتے ہیں مثال میں کالرجل والکتاب والعلم۔ دیکھیے الرجل، الکتاب، العلم، ان سب میں یعنی رجل میں الف لام داخل ہے، کتاب میں الف لام داخل ہے، علم میں الف لام داخل ہے، تو ان سب میں یہ الف لام غیر موصولہ ہے، تو یہ اسمیت کی علامت ہے، اس کو ہم اسم کہیں گے۔ اب مسئلہ یہ رہا کہ سوال یہ اٹھے گا کہ الف لام غیر موصولہ انہوں نے کہا، تو اگر الف لام موصولہ داخل ہو تو کیا وہ اسم نہیں ہوگا؟ تو اس کے بارے میں آ رہا ہے، فرماتے ہیں وَأَمَّا الف لام الموصولہ فقط تدخل علی الفعل المضارع ايضا، یعنی جو الف لام موصولہ ہوتا ہے، موصولہ کا مطلب ہے وہ الف لام جو الذی یا التی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی اس میں موصول کے معنی میں ہوتا ہے وہ، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ الف لام جو موصولہ ہوتا ہے تو وہ کبھی کبھی فعل مضارع پر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ فعل مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے، اب اگر ہم صرف یہی کہہ دیں کہ الف لام، تو اس میں الف لام موصولہ بھی داخل ہو جائے گا۔ اب کبھی ایسا ہوگا کہ الف لام موصولہ ہوگا اور وہ فعل مضارع پر داخل ہوگا، لیکن اگر ہم نے نہیں جانا الف لام موصولہ اور غیر موصولہ کا فرق، تو پھر ہم فعل کو بھی اسم بنا دیں گے، کیونکہ جب ہم نے جانا ہی نہیں کہ الف لام موصولہ فعل پر بھی داخل ہوتا ہے فعل مضارع پر، تو اس صورت میں ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ اسم ہے، حالانکہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انہوں نے الگ سے بیان فرمایا کہ رہا الف لام موصولہ تو وہ کبھی فعل مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے علامت میں الف لام غیر موصولہ کو رکھا۔ اب اس کی کہ الف لام موصولہ جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور الف لام موصولہ اسم پر بھی داخل ہوتا ہے، جیسے اس میں فاعل پر داخل ہو جاتا ہے الذی کے معنی میں، اس میں مفعول پر داخل ہو جاتا ہے الذی کے معنی میں، تو الف لام موصولہ وہ اسم اور فعل دونوں پر داخل ہوتا ہے، تو جہاں پر وہ فعل میں اگر داخل ہو اور موصول کے معنی میں ہوگا تو ہم وہاں پہ سمجھ لیں گے، تو ہم فعل کو اسم نہیں کہہ سکتے وہاں پہ، لیکن جہاں اسم پر داخل ہوگا تو وہاں اسم میں ہوگا۔ لیکن جو الف لام غیر موصولہ ہوتا ہے تو وہ تو اسمیت ہی کی علامت ہے، وہاں پہ فعل ہونے کا کوئی شائبہ تک نہ ہوگا، بلکہ الف لام غیر موصولہ ہمیشہ اسم ہی پر داخل ہوگا، اور الف لام غیر موصولہ اسم پر بھی داخل ہوگا، فعل پر بھی داخل ہوگا۔ دیکھیے الف لام موصولہ جو فعل مضارع پر کبھی داخل ہوتا ہے اس کی مثال پیش فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کما فی قول الفرزدق، جیسے کہ فرزدق شاعر کے ایک شعر ہے ما انت بالحکم ترضى حکومته ولا الاصیل ولا ذی الرأی والجدل، یعنی ما انت، دیکھیے پہلے اس کا میں ترجمہ بتا دوں، ما انت بالحکم، شاعر جس سے مخاطب ہے، جس کے بارے میں کہہ رہا ہے اسی کے بارے میں انت ضمیر ہے، شاعر کہتا ہے تو کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے کہ جس کا فیصلہ قبول کر لیا جائے، ترضا، ولا الاصیل، نہ ہی تو کوئی شریف النسب آدمی ہے، ولا ذی الرأی، نہ ہی تو کوئی عقل مند آدمی ہے، والجدل، اور نہ ہی تو کوئی بہادر اور لڑنے والا آدمی ہے کہ جس سے کوئی ڈر جائے۔ تو دیکھیے اس میں جو محل استشہاد ہے، یعنی جو دیکھنے کی جگہ ہے، جس مقصد کے لیے یہ شعر لایا گیا ہے، تو وہ ہے لفظ الترضا۔ دیکھیے رضیہ یرضا، اسے الترضا، تو اسے فعل مجہول ہے، ایک میں الف لام داخل ہے، تو کوئی اس الف لام کو اگر نہ جانے کہ جو موصولہ ہے اور وہ اسے الف لام غیر موصولہ سمجھ لے تو اس فعل کو وہ اسم کہہ سکتا ہے، لیکن یہاں پر الف لام موصولہ ہے جو فعل پر داخل ہے، تو لہٰذا ہم صرف الف لام کی بنا پر اس کو اسم نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کو دیکھنا ہوگا کہ یہ الف لام موصولہ ہے
جو فعل پر بھی داخل ہوتا ہے، تو اب ہم غور کریں کہ جس پر داخل ہے وہ فعل ہے کیا، اس میں کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے کیا، تو یہاں پہ زمانہ پایا جا رہا ہے اس میں، تو لہٰذا یہ فعل پر داخل ہے۔ دیکھیے اب دوسری مثال پیش فرماتے ہیں، الجر بالکسرۃ التي يحدثها العامل حرفا كان او اضافة، یعنی کہتے ہیں کہ جر یعنی کسی اسم کا مجرور ہونا اس کسرے کے ذریعے جس کو عامل ظاہر کرتا ہے، یعنی کوئی بھی اسم اگر مجرور ہوگا تو مجرور ہونا یہ علامت ہے اسمیت کی، کوئی لفظ اگر مجرور ہے تو وہ اسم ہوگا، اور کیسے مجرور ہو؟ کسرہ کے ذریعے، اور جس کسرے کو عامل نے پیدا کیا ہو۔ اب کسرہ کو جو عامل ظاہر کرتا ہے تو وہ عامل ہے کیا آخر، جس عامل کی بنا پر کسرہ آتا ہے، تو فرماتے ہیں حرفن کانا او اضافتن، یعنی ایک تو حرف ہوتا ہے جو جر یعنی کسرہ دے دیتا ہے، وہ حروف جارہ ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں، باؤ تاؤ کافو لامو واو منزو مسخلہ ربا حاشا من عدا فی عن علا حتی الا، اس شعر میں جمع ہیں تمام حروف۔ یا اضافت ہو، یعنی مضاف اور مضاف الیہ ہوں، تو اضافت ہوگی تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا، تو وہ عامل جو کسرہ دیتا ہے جر دیتا ہے تو وہ دو ہیں، یا تو حرف ہوگا یعنی حروف جارہ میں سے کوئی حرف ہو تو وہ اسم کو مجرور کر دے گا، یا اضافت ہو تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ دیکھیے مثال بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے شروع میں با یا با حرف جار ہے تو اس نے اسم کو مجرور کر دیا، اور اسم جلالت یعنی اللہ ہی مضاف الیہ واقع ہے اسم کا، تو وہ مضاف الیہ واقع ہے اس وجہ سے مجرور ہو گیا۔ تو یہاں پہ دونوں مثالیں ہو گئیں، حرف کے ذریعے بھی یہاں پہ مجرور ہے، اضافت کے ذریعے بھی مجرور ہے۔ تیسری علامت فرماتے ہیں الندا، یعنی آواز دینا کسی کو، مطلب جس کو آواز دی جائے، جس کو آواز دی جائے گی، جس کو منادا کہتے ہیں۔ دیکھیے کہتے ہیں وہوا کون الکلمتی مناداتن، یعنی کسی کلمے کا منادا ہونا، کوئی کلمہ جو منادا بن رہا ہے تو جو منادا ہے وہ اسم ہے، تو فرماتے ہیں فکل منادن اسمن، ہر منادا اسم ہوتا ہے۔ منادا یعنی وہ جس کو آواز دی جائے، جس کو پکارا جائے، کہتے ہیں وہ نداؤہ علامت اسمیتہ، اور منادا کو ندا کیا جانا ہی اس کے اسمیت کی علامت اور نشانی ہے۔ دیکھیے مثال پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں نحو یا علیو و یا زینب و یا خادمو، دیکھیے یا علیو کہا تو اس میں منادا علی ہے، یا زینب میں منادا زینب ہے، یا خادموں میں منادا خادم، یعنی جس کو پکارا جائے، منادا کا مطلب ہوتا ہے جس کو پکارا جائے۔ تو ان میں سے جتنے منادا ہیں یعنی علی زینب خادم، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ یہ سب اسم ہیں۔ کیوں؟ علامت کیا ہے؟ کیونکہ ان کو ہم نے پکارا ہے، یہ منادا ہے، اور جو بھی منادا ہوگا وہ اسم ہوگا۔ دیکھیے چوتھی علامت بتاتے ہیں التنوین بجمیع اقسامہ الا تنوین الترنم، یعنی تمام تنوین کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب اسم پر داخل ہوتی ہیں سوائے تنوین ترنم کے۔ اب تنوین کی بہت ساری قسمیں ہیں، مثلا تنوین تمکین، تنوین تنکیر، تنوین مقابلہ، اسی طرح تنوین عوض، یہ سب تنوینیں داخل ہوتی ہیں اسم پر۔ دیکھیے مثال آتی ہے رجلین، دارین، یہ سب دیکھیے تنوین تنکیر ہو گئی۔ کہتے ہیں وَيَأْتِي بَيَانُهَا فِي مَبَاحِثِ الْحُرُوفِ انشاءاللہ تعالی، اور ان کا بیان حروف کی بحثوں میں انشاءاللہ آئے گا۔ دیکھیے تنوین ترنم فعل پر داخل ہو جاتی ہے۔ تنوین ترنم یہ وہ تنوین ہے جو قوافیہ مطلقہ میں آتی ہے، اور اسی کی ایک قسم تنوین غالی ہے جو قوافیہ مقیدہ میں آتی ہے۔ انشاءاللہ حروف کی بحث میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے تفصیل سے اس کو۔ یہاں اتنا یاد رکھیں کہ تنوین کی جتنی قسمیں ہیں تنوین ترنم کے سوا وہ سب اسم ہی پر داخل ہوتی ہیں، خواہ تنوین تمکین ہو یا تنوین تنکیر ہو یا تنوین مقابلہ ہو یا تنوین عوض ہو۔ آئیے پانچویں نشانی پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں الاسناد الیہ، اسناد الیہ یعنی جس چیز کی طرف نسبت کی جائے،
اب الاسناد الیہ خود بتاتے ہیں وہو ان یسند الیہ ما تتم بہ الفائدۃ، کہتے ہیں اسناد الیہ یعنی مسند الیہ کہہ لیجئے۔ اسناد الیہ کا مطلب اسناد الیہ یا مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف ایسی چیز کی نسبت کی جائے جس کے ذریعے فائدہ تام ہو جائے۔ نحو جو کہتے ہیں جیسے ذهب المسافر، مسافر گیا، محمد رسول، محمد رسول ہیں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے مسند، ایک ہوتا ہے مسند الیہ، نام سے بالکل فرق واضح ہے۔ مسند جس کی نسبت کی جائے، مسند الیہ جس کی طرف نسبت کی جائے۔ اب دیکھیے جیسے ذهب المسافر، تو اس میں مسافر کی طرف جانے کی نسبت کی گئی، مسافر گیا، یہ بھی واضح۔ دیکھیے مسند اور مسند الیہ کا فرق اچھی طرح آپ حضرات جان لیں۔ ایک شے وہ ہوتی ہے جس کی نسبت کی جائے، جس کی نسبت کی جائے تو کسی فعل ہی کی ہم نسبت کریں گے تو وہ مسند ہوگا۔ جس کی طرف کریں گے اس فعل کو جو انجام دینے والا ہوگا، اس فعل سے جو متصف ہوگا، اس فعل کو جو کرنے والا ہوگا وہی مسند الیہ ہوگا، جس کی طرف ہم اس فعل کی نسبت کریں گے۔ تو دیکھیے ذهب المسافروں میں ہم نے مسافر کی طرف جانے کی نسبت کی، تو اس میں مسافر مسند الیہ ہو گیا کیونکہ اس کی طرف ہم نے نسبت کی، اور ذهب فعل یہ مسند ہو گیا کیونکہ ہم نے فعل کی نسبت کر دی۔ اسی طرح محمد رسول، محمد رسول ہیں، تو ہم نے محمد صلی اللہ تعالی، اس میں دیکھیے محمد رسول، تو اس میں بھی رسول کہا گیا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، چونکہ یہ اسم ہیں دونوں، تو اسم میں مسند کوئی بھی بن سکتا ہے، مسند الیہ کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن فعل مسند الیہ کبھی نہیں بنے گا، فعل ہمیشہ مسند ہی ہوگا۔ دیکھیے اسی کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے ہیں، کہتے ہیں والمسند الیہ قد یقع فاعلا، مسند الیہ کبھی تو فاعل واقع ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نحو ضحک حسن، حسن نے ہنسا، حسن ہنسا۔ دیکھیے اسی طرح ذهب المسافروں میں تھا حسن ہنسا، تو حسن کی طرف ضحک کی نسبت کی گئی تو حسن مسند الیہ ہو گیا، اور ضحک کی نسبت کی گئی یعنی لفظ ضحکہ ہے جو، تو یہ مسند ہو گیا کیونکہ اسی کی نسبت کی گئی۔ اسی طرح مسند الیہ کبھی نائب فاعل بھی ہوتا ہے، وہی کہہ رہے ہیں او نائب فاعل نحو سجینا اللص، چور قید کیا گیا، تو چور کی طرف نسبت کی گئی سجینا کی، ہے نا، قید کیے جانے کی، تو اس طرح اللص، لص مانے چور ڈاکو۔ اور کبھی او مبتدا، یا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی مبتدا ہوتا ہے مسند الیہ۔ اس کی مثال ایسے المسافۃ بعیدۃ، دیکھیے المسافۃ مسافت کی طرف نسبت کی گئی بعد کی، یعنی مسافت دور ہے، تو یہاں پہ مسافت کیا مسند الیہ۔ اسی طرح جیسے پیچھے گزرا ہے محمد رسول، اسی طرح مسند الیہ کبھی اور کیا بنتا ہے بتاتے ہیں او اسمن لفعل ناقص، یا کبھی کبھی مسند الیہ فعل ناقص کا اسم بنتا ہے۔ فعل ناقص آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کانا، سارا، باتا، ظل وغیرہ، اس کی مثال پیش کریں جیسے نحو سار الفقیر غنیا، دیکھیے کیا کہا سار الفقیر غنیا، جہاں تو الفقیر ہے یہ فعل ناقص کا اسم، فعل ناقص ہے سارا، اس کا اسم واقع ہے، وہی مسند الیہ ہے۔ کیوں؟ معنی کیا ہوگا کہ فقیر غنی ہو گیا، تو دیکھیے یہاں پر فقیر کی طرف نسبت کی گئی ہے غنی ہونے کی، تو فقیر کی طرف کی گئی تو جس کی طرف کی گئی وہی مسند الیہ ہو گیا، اور جس چیز کی گئی غنی ہونے کی، مالدار ہونے کی نسبت کی گئی تو وہی غنی، غنین ہے جو، یہ مسند ہو گیا۔ کہتے ہیں اسی طرح مسند الیہ اور کیا ہوتا ہے، فرماتے ہیں او اسمن لاحد الحروف المشبہۃ بالفعل، یعنی حروف مشبہ بالفعل میں سے کسی ایک حرف کا اسم ہو جاتا ہے، وہ مسند الیہ کبھی کبھی اسم بھی ہوتا ہے، مطلب حروف مشبہ بالفعل کا۔ مثال نحو ان اللہ علیم حکیم، دیکھیے بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے، تو اللہ کی طرف کس کی نسبت کی گئی، علم کی گئی، حکمت کی نسبت کی گئی، تو اللہ کی طرف کی گئی
تو لفظ اللہ یہاں پہ جو ہے وہ مسند الیہ ہو گیا. علیم حکیم یہ مسند ہو گئے. کہتے ہیں او اسمن للنافیتی للجنس، یا مسند الیہ کبھی کبھی لائے نفی جنس کا اسم ہوتا ہے. دیکھیے بتاتے ہیں کہ لا طالب غائب ھذا اليوم، آج کوئی بھی طالب علم غائب نہیں ہے. تو لا طالبہ کوئی بھی طالب علم غائب نہیں ہے، تو غائب نہ ہونے کی نسبت طالب علم کی طرف کی گئی. تو طالب جو ہے یہی مسند الیہ ہے، جو کہ لا یعنی جو لائے نفی جنس ہے اس کا اسم واقع ہے. کہتے ہیں او اسمن للاحرف التي تعمل عمل لیس، یا مسند الیہ اس حرف کا اسم واقع ہوتا ہے جو حرف لیسا کا عمل کرتا ہے. لیسا کا عمل یعنی لیسا جس طرح اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، اسی طرح کچھ ایسے حرف ہیں جو لیسا کا عمل کرتے ہیں. جیسے ما زہیر کسولا، زہیر سست نہیں ہے، تو جیسے ما یہاں پہ لیسا کے معنی میں ہے، تو اسی طرح تو یہاں پہ زہیر جو ہے یہ مسند الیہ واقع ہے جو کہ ما بمعنی لیسا کا اسم ہے. اسی طرح اور فرماتے ہیں کہ وتعز فلا شیء علی الارض باقیہ، اور تو صبر سے کام لے کہ بے شک زمین پر کوئی بھی شے باقی رہنے والی نہیں. یہاں پہ جو فلا شیء ہے نا، تو ما زہیر جس طرح لیسا کا کام کر رہا تھا کہ ما بمعنی لیسا ہے جو اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، اسی طرح یہاں پہ لا بمعنی لیسا ہے جو شیء کو رفع دے رہا ہے. فلا شیء علی الارض باقیہ، باقیہ اس کی خبر ہو جائے گی. تو لیسا کا عمل ما اور لا کر رہے ہیں. دیکھیے یہ تو مسند الیہ کے حالات تھے کہ وہ کیا کیا بنتا ہے. اب یہاں پہ مسند کے بارے میں بتائیں گے کہ مسند کیا کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں والمسند قد یقع فعلا، مسند کبھی تو فعل ہوتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے او اسم فعل، کبھی اس میں فعل ہوتا ہے. اس میں فعل کیا ہے؟ یعنی وہ فعل تو نہیں ہوتا بظاہر لیکن وہ فعل کے معنی میں ہوتا ہے، تو وہی اس میں فعل ہے. اس کی بحث انشاءاللہ پڑھیں گے ہم لوگ. او خبرا لمبتدا، یا مبتدا کی خبر بھی واقع ہوتا ہے مسند. او خبرا لحرف مشبہ بالفعل، او خبرا للنافیۃ للجنس، او خبرا للاحرف التي تعمل عمل لیسا. کہتے ہیں یا حرف مشبہ بالفعل کی خبر بھی واقع ہوتا ہے مسند، یا لائے نفی جنسی کی خبر بھی واقع ہوتا ہے، یا لیسا کا عمل کرنے والے جو حروف ہیں ان کی خبر واقع ہوتا ہے. مطلب جیسے اوپر جہاں جہاں اسم تھا اب انہیں کی خبر جو ہوگی وہ مسند ہوگی. تو ان کو آپ حضرات اچھے سے یاد کر لیں، بہت آسان چیز ہے. چھٹی نشانی دیکھیے، فرماتے ہیں قبول تاء التانیث المتحرکۃ اصالۃ نحو ساکنۃ وعاملۃ وراشدۃ، یعنی تائے تانیث متحرکہ اصلیہ کا قبول کرنا. جو اسم تائے تانیث متحرکہ اصلیہ کو قبول کرے تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ جو اسم قبول کر رہا ہے، یعنی جو لفظ تائے تانیث متحرکہ اصلیہ کو قبول کر رہا ہے وہ اسم ہے، کیونکہ اسم ہی تائے تانیث اصلیہ متحرکہ کو قبول کرتا ہے. اصلیہ متحرکہ اصلیہ یعنی وہ متحرکہ بھی ہو اور اصلیہ بھی ہو. متحرکہ کی قید اس لیے لگا دیا کیونکہ اگر ہم اس کو متحرک نہ پڑھیں بلکہ ساکن پڑھیں، مثلا لفظ ساکن کو ساکنہ، عاملتن کو عاملہ، راشدتن کو راشدہ پڑھیں، تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہائے سکتہ ہوتا ہے تو اس میں التباس ہو جائے تو آدمی سوچے کہ یہ تائے تانیث متحرکہ حالت سکون میں ہے یا یہ کہ یہ حالت یا یہ کہ یہ ہائے سکتہ ہے. تو اس لیے یہاں پہ انہوں نے قید لگا دی تائے تانیث متحرکہ اصلیہ جو اصلاً متحرک ہو. وہ ساکن تو آدمی عرض عارض کی بنا پہ کر دیتا ہے کہ وقف کر دیا، لیکن حقیقت تو یہ ہے تائے تانیث متحرکہ کی کہ وہ حقیقتاً کیا ہو، متحرک ہو، تو وہی اس میں پہ داخل ہوگی. تو جو لفظ اسے قبول کرے تائے تانیث متحرکہ اصلیہ کو تو وہ اس میں ہی ہوگا.
دیکھیے اسی طرح 7ویں نشانی فرماتے ہیں کونھا مصغرتن، اسما کا مصغر ہونا یعنی تصغیر جن اسما کی بھی آئے گی، وہ جن الفاظ کی بھی آئے گی وہ اسم ہی ہوں گے، جیسے عبید، رجیل، قریش، یہ سب کی سب اسم ہیں، یہ فعل نہیں ہو سکتے، حرف نہیں ہو سکتے، تصغیر آ گئی ان کی، تصغیر اسم کی آتی ہے۔ تصغیر اسمیت کی علامت ہے، جس کی بھی تصغیر آ جائے یا تصغیر کے جو اوزان ہیں جیسے فعیل، فعیل وغیرہ آپ پڑھیں، جو الفاظ جو آپ نے اوزان پڑھے ہیں تصغیر کے، تو اس وزن پر جو بھی الفاظ آئیں گے ان کو آپ کو اسم ہی سمجھنا ہے، تصغیر اسما کی آتی ہے۔ 8ویں نشانی بیان فرماتے ہیں لحوق یا نسبتی بہا، ان کے ساتھ یا نسبت کا لاحق ہونا۔ جب کہیں آپ کو الفاظ میں یا نسبت لاحق دکھے، یعنی جس لفظ کے آخر میں یا نسبت ہو، تو وہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اسم ہے، جیسے مکی، مدنی، حنفی، قادری۔ مکی یہ اصل میں تھا مکہ، پھر اس اسم میں یا نسبت لاحق ہو گئی تو مکی ہو گیا، اسی طرح مدینہ سے مدنی ہو گیا، اسی طرح حنفی اور قادری بھی ہے نا، تو یہاں پہ یا نسبت موجود ہے، تو جہاں آپ کو یا نسبت لفظ کے آخر میں لاحق دکھ جائے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اسم ہے، اس کے اسمیت کی علامت ہے یا منصوب کا اس کے ساتھ لاحق ہونا۔ دیکھیے اسی طرح فرماتے ہیں کونھا منعوتتن، ان کا یعنی ان الفاظ کا موصوف ہونا، موصوف جو بھی ہوگا وہ اسم ہی ہوگا، موصوف کوئی فعل نہیں ہوگا۔ تو نحو محب صادق و عبد مؤمن، ان میں موصوف کون ہے؟ محب، دوسری مثال میں عبد۔ تو اب یہ کیا ہیں؟ یہ موصوف واقع ہیں، اور موصوف ہونا اسمیت کی علامت ہے، تو آپ اس کو اسم ہی سمجھیں کیونکہ موصوف ہے وہ، اور موصوف یعنی منعوت ہونا یہ اسمیت کی علامت ہے۔ اسی طرح 10ویں نشانی دیکھیے فرماتے ہیں کونھا صاحب الحال، ان کا یعنی الفاظ کا صاحب حال ہونا۔ جو ابھی الفاظ صاحب حال مطلب ذوالحال جو حال ذوالحال ہوتے ہیں تو صاحب حال کہتے ہیں ذوالحال کو، یاد رکھیں۔ تو فرماتے ہیں کونھا صاحب الحال، ان الفاظ کا صاحب حال یعنی ذوالحال ہونا، تو ذوالحال جو بھی ہوگا وہ اسم ہی ہوگا، ذوالحال، اور جو حال ہوگا، حال اسم بھی ہو سکتا ہے، حال فعل بھی ہو سکتا ہے، لیکن ذوالحال جو ہوگا جس کا حال بتایا جائے گا وہ اسم ہی ہوگا۔ دیکھیں جیسے عادل قائد من الحرب ظافرا، خلق الانسان ضعیفا، ان میں جو ذوالحال ہے وہ اسم ہی ہے۔ جیسے القائد پہلی مثال میں، دوسرے میں الانسان ہو۔ اب دیکھیے وجہ تسمیہ آ رہی ہے، وجہ تسمیتہ، اس کی وجہ تسمیہ یعنی اس کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں مأخوذ من السمو بمعنى العلو، وہ یعنی جو لفظ اسم ہے یہ سمو سے ماخوذ ہے، اور سمو علو یعنی بلندی کے معنی میں ہے۔ اب دیکھیے ماخوذ یعنی یہاں سے آپ کو ماخذ اشتقاق معلوم ہو گیا کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ دیکھیے اب فرماتے ہیں وَيُسَمَّى اسمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ وَأَخَوَيْهِ، کہتے ہیں اور اس کو اسم کہا جاتا ہے اس کی بلندی کی وجہ سے اس کے دونوں قسیموں اور دونوں ساتھیوں پر۔ اسم کے دونوں ساتھی، اس کے دونوں قسیم کون ہیں؟ اسم کے دونوں ساتھی اور قسیم ہیں فعل اور حرف۔ تو فرماتے ہیں اس کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو بلندی حاصل ہے دونوں پر، یعنی اس کے دونوں ساتھیوں، دونوں قسیم پر، یعنی فعل اور حرف پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اسم کو فعل اور حرف پر فضیلت کیسے حاصل ہے، برتری کیسے حاصل ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لِأَنَّهُ، کیونکہ وہ یعنی اسم یترکب منہ وحدہ الکلام بخلاف اخویہ، لِأَنَّهُ کیونکہ اسم منہ اس سے وحدہ فقط کلام مرکب ہو جاتا ہے
برخلاف اس کی دونوں ساتھیوں کے، اس کے دونوں قسیموں کے، یعنی فعل اور حرف کے. بتاتے نا الفعل اور حرف، الفعل والحرف آگے آ گیا. دیکھیے اسم سے دو اسم مل جائیں گے تو کلام تام ہو جائے گا. جیسے محمد رسول، دونوں اسم ہیں، ان سے کلمہ تام ہو جائے گا. لیکن فعل ہو، فعل کے ساتھ اسم نہ آئے تو معنی تام کبھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح حرف آپ ہزاروں حرف لے آئیں لیکن کبھی وہ معنی نہیں دے سکتے. لیکن آپ دو اسم لے آئیں تو ان کا معنی مکمل ہو جائے گا، تام ہو جائے گا. تو اس وجہ سے اپنے معنی کے صرف اس سے کلام کے مرکب ہو جانے کی وجہ سے اس کو اس کے دونوں قسیموں پر برتری اور فوقیت حاصل ہے. تو کہتے ہیں وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْبَصْرِيُّونَ، یہ مذہب بصریوں کا ہے. یعنی بصری حضرات اسم کو سمو بمعنی علو سے ماخوذ مانتے ہیں. اور پھر اس کو اسم کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ بتائی. اور یہی مذہب مختار ہے، یعنی یہی سب سے زیادہ صحیح ہے. وقال الکوفیون، اور کوفیوں نے اسم کے بارے میں کیا کہا اس کے بارے میں بتاتے ہیں. کہتے ہیں هو ماخوذ من الوسم بمعنی العلامتی. کوفی حضرات کہتے ہیں کہ یہ وسم یعنی اسم وسم سے ماخوذ ہے، اور وسم علامت کے معنی میں ہے. تو اب علامت کے معنی میں ہے تو کہتے ہیں وَيُسَمَّى اسمن. تو اب اسم کو اسم اس وجہ سے کہتے ہیں لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى مُسَمَّاهُ. کیوں؟ اب اس میں علامت کا معنی پایا جانا چاہیے. جب وسم بے معنی علامت ہے تو اب اس میں علامت کا کوئی نہ کوئی معنی تو ہونا چاہیے. ہم اسم کو اسم کہتے ہیں تو آخر کیوں کہتے ہیں، اس میں علامت کا کون سا معنی پایا جاتا ہے. تو وہی فرماتے ہیں لِأَنَّهُ عَلَامَةٌ عَلَى مُسَمَّاهُ. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ اپنے مسمى پر علامت ہوتا ہے. اپنے مسمى پر علامت، ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے مسمى. دیکھیے جو لفظ کسی کی پہچان کے لیے متعین کیا گیا ہے وہی اسم ہوتا ہے اس کا، اور جو اس کی ذات ہوتی ہے اس شخص کی تو وہی مسمى ہوتی ہے اس. مثلا جیسے میرا نام ہے آصف رضا، تو جو لفظ آصف رضا ہے یہ ایک اسم ہے. جب کوئی اس نام کو لے گا تو اس سے جو میری ذات ہے، جو میرے اجزاء ہیں پورے سر سے لے کر پیر تک میرا جو وجود ہے، تو اس نام کی دلالت میرے اس وجود پر ہوگی، وہی اس کا مسمى ہوگا، وہی سمجھا جائے گا. تو آصف رضا یہ ایک جو اسم ہے یہ علامت بن گیا ہے مجھے پہچاننے کے لیے. جب کوئی آصف رضا کہے گا تو اس سے مراد میں ہوں گا، لوگ مجھے آسانی سے پہچان لیں گے، تو میں ہی اس کا مسمى ٹھہرا. تو اسم کوفی حضرات کے نزدیک وسم بے معنی علامت سے ماخوذ ہے. اور علامت کا معنی اس میں کیسے پایا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ وہ اپنے مسمى کے لیے علامت ہو جاتا ہے. اب مؤلف فرماتے ہیں سأتحدث عن هذا الموضوع بشيء من الإسهاب والتفصيل في نوادر النحو ان شاء اللہ تعالی. مؤلف حفظہ اللہ تعالی کی ایک کتاب نوادر النحو جو ابھی زیر کار ہے وہ انشاءاللہ آئے گی، تو اس میں بھی نحو کی بہت ہی عمدہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، نحو کے بہت ہی نایاب مسائل بیان کیے گئے ہیں. ان میں انشاءاللہ ہم بہت سی چیزیں پڑھیں گے، اور مؤلف فرماتے ہیں اسی میں انشاءاللہ ہم اس موضوع کے تعلق سے بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. اس طرح سے ہماری بحث اول مکمل ہو گئی، اور اس بحث میں ہم نے اسم کی تعریف پڑھی، اسم کی علامتیں پڑھیں، اور اس کی وجہ تسمیہ پڑھی ہم لوگوں نے. مؤلف نے پہلے آسان لفظوں میں اسم کی تعریف فرمائی، پھر اسم کی جو علامتیں ہیں یعنی جن چیزوں سے اسم کی پہچان ہوتی ہے ان کو بیان فرمایا، وہ 10 تھیں. پھر اسم کو اسم کہتے کیوں ہیں وہ وجہ بیان فرمائی. اس طرح یہ بحث اول مکمل ہو گئی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب کو خوب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.